ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے، اس کے معنی کے اوپر غور کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو نقشہ کھینچا ہے، جو الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا ہے، ان پر قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خضا فیصلہ کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب یہ فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں۔ ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، آپ کی اولاد آپ کے موجودگی میں، آپ کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود آپ سے آپ کی اولاد آ کر پوچھیں گے تو آپ ان کو ان کے تمنا پورے کرنے والے ہیں، پھر بھی آپ کی اولاد اگر گلی گلی کوچا کوچا جا کر لوگوں کے سامنے اگر مانگتے پھرے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کو کتنا برا لگے گا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا تو میں دیتا تھا، وہ در بدر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس کتنا مال ہوگا؟ آپ اپنے بیٹے سے، آپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کے 100 حصے کر دیے جائیں اور ایک حصہ تمام مخلوق میں تقسیم کر دیں تو وہ تقسیم ہونے والے ایک حصے میں سے ہمارے حق میں جو حصہ آیا ہے وہ حصے کا حق جتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگتا تو میں دیتا تھا۔ اللہ کے پاس کتنے خزانے ہیں وہ کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اتنے بڑے خزانے والے ہمارا خالق، مالک، رازق، رب ہے، وہ اس کو چھوڑ کر اگر ہم در بدر بھٹکیں، در بدر جا کر اپنی پیشانی رگڑیں، اپنی ناک زمین پر رکھیں، اپنی عزت وہاں پر جو ہے رکھ دیں اور دوسروں سے مانگتے پھریں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں، تو کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے سوا کسی کو کسی کے سامنے نہیں مانگنا چاہیے، کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیا احسان کرنا والدین کے ساتھ؟ والدین نے ہمیں چلنا سکھایا تو ہم والدین کی لاٹھی بن جائیں، والدین کے بغل میں آ کر ان کا سہارا بن کے کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں بولنا سکھایا ہے تو پھر اس بولنے آنے کے بعد ہم کبھی بھی ایسے الفاظ اپنے والدین کے لیے استعمال نہ کریں جس سے ان کا دل درد ہوتا ہو، جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہو، یہ کبھی بھی نہ کریں۔ ان کے پاس بیٹھیں، ان کے تمنا معلوم کریں، ان کے ارادے کیا ہے معلوم کریں، وہ کیا کھانے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، یہ کام ہونے جا رہا ہے اس میں ان کا مشورہ کیا ہے، اچھے انداز سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ الفاظ پر قربان جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دو بڑھاپے کو پہنچ جائے، تمہارے والدین میں سے ایک یا دو، ایک کا لفظ اللہ تعالیٰ پہلے اور دو کا لفظ اللہ تعالیٰ بعد میں استعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا اور والدہ بچی ہوئی ہیں، یا ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، والد صاحب ایک بچے ہوئے ہیں، تو بڑھاپے میں ایک اکیلا ہیں، ایک اکیلے ہیں،
یا والد ہے یا والدہ ہے تو تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے وہ. اس لیے کہ اگر میاں بیوی ہوتے، والد اور والدہ ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے کو اپنا دل کی تکلیف کو سنا لے کر جو ہے دلاسا ایک کو ایک دے لیتے تھے. مگر ایک ہیں، ایک اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ایک اللہ کی طرف چل بسے ہیں، اور ایک بچے ہیں، وہ اپنے دل کی ٹھیس کو کس کو سنائیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر ایک ہیں تو تم سب سے پہلے ان کے پاس زیادہ بیٹھو، کیونکہ وہ تنہائی محسوس نہ کریں. میں اکیلی ہو گئی ہوں، میں اکیلا ہو گیا ہوں، یہ ایسا محسوس نہ کرے میرے لیے میرا بیٹا ہے، میرے لیے میری بہو ہے، میرے لیے میرا داماد ہے، میرے لیے میری بیٹی ہے، میرے لیے میرے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں. یہ احساس ان کو پیدا ہو، اسی کا نام احسان ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما وقل لہما اف. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان کو اف تک نہ کہو. بڑھاپے میں آنے کی وجہ سے انہیں کچھ خامیاں ہو جائیں گی، ان سے غلطیاں ہو جائیں گی، مگر ان غلطیوں کے اوپر آپ ان کو برا بھلا کہنا تو دور کی بات، اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما، جھڑکیاں نہ دو کہ امی کیا کام کر دیے، پورا کام بگاڑ دیے، پورا کھانا خراب کر دیے، پورا پانی خراب کر دیے. ایسی باتیں نہ کرو، جھڑکیاں نہ دو، تکلیف دینے والے الفاظ کو نہ استعمال کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم الفاظ سے آپ ان سے بات کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہیں، ان کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے.